آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ایک کاغذ پر لکھ لیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھیں اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز وہ حاجت جو آپ نے سال ہا سال کوششیں کی، بہت بڑے بڑے بزرگوں سے مجھے یہ وظیفہ ملا ہے اور آج میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے اپنے متعلقین کو دیا ہے تو آج بھی وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اور پھر وظیفہ پڑھتے ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی کریں انشاءاللہ العزیز، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ واقعی آپ کو بھی زندگی میں کوئی ایسا مشکل پیش آیا ہو جو کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہا، آپ پر قرض کا بوجھ ہو، مالی پریشانی ہو، دشمن کا خوف ہو، جنات مسلط ہوں آپ پہ، آپ جادو سے پریشان ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ کی دکانداری نہیں چل رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایک کاغذ پر لکھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ایک کاغذ پر لکھ لیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھیں اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز وہ حاجت جو آپ نے سال ہا سال کوششیں کی، ناممکن لگ رہا ہو آپ کو، یہ حاجت ناممکن ہے، تو اللہ کے ہاں کوئی ناممکن نہیں، اللہ کے لیے سب کام ممکن ہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ یقین کریں کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں سے مجھے یہ وظیفہ ملا ہے اور آج میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جس کو بھی ادھر میں نے اپنے متعلقین کو دیا ہے تو آج بھی وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو فوراً یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اور پھر وظیفہ پڑھتے ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی کریں انشاءاللہ العزیز، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں، شرائط پر عمل کرنا ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے سب سے پہلے، لیکن 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ 4 شرائط ہیں، اور آپ کے ہر وظیفے کے لیے یہی 4 شرط ہیں۔ جو لوگ بغیر ان شرائط کے اجازت دے بھی دیتے ہیں کہ میرے اجازت ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو تو آپ کو اجازت ہے، یہ اجازت ہے ہی نہیں۔ اجازت جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو فرض کو چھوڑ کے وظائف پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا عقل ہے؟ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ فرض کو نہیں پڑھتا، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اور وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے؟ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لائک کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کمنٹ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، 5 وقت کی نماز آپ کی مرضی ہو یا نہیں پڑھنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب ہو، کیونکہ دیکھیں جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کا وظیفہ، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط، تو آپ رزق حلال کی طلب کریں، برائے مہربانی حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول ہو جائے گا، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو شک کر رہا ہو، خدا نہ کرے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، چلو پڑھتا ہوں، میں نے تو سال سے بہت وظائف بھی پڑھے، دعائیں بھی مانگی، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟
حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ رد ہو جاتا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، دعا مانگیں۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی جو وظیفہ میں دے رہا ہوں اس کا تلفظ ٹھیک کریں پہلے، کسی قاریہ کے ساتھ، جو عورتیں ہیں قاریہ کے ساتھ یا محرم قاری کے ساتھ، اور مرد کسی قاری کے ساتھ، اپنے یہ سارے قرآن کو ٹھیک کرنا ہے، سارے قرآن کو، پورے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ تو پھر آتے ہیں وظیفے کی طرف، ان 4 شرائط کے ساتھ۔ جو ان 4 شرائط پر عمل کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہو ایک کاغذ پر لکھ لیں، ایک کاغذ، سفید کاغذ پر اپنی حاجت لکھ لیں۔ اگر خود لکھنا نہیں آتا، آپ ان پڑھ ہیں، تو کسی لکھنے والے سے کہیں یہ لکھ دو۔ وہ کاغذ آپ کے پاس ہو، باوضو لکھیں، باوضو رکھیں، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ 2 رکعت بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں ہو تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ کسی بھی وقت جو نماز جائز ہو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو تہجد میں بہتر ہوگا۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت، اس کے بعد 3 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 بار آیت الکرسی، پھر 3 بار چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار، اور پھر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد وہ کاغذ کو دیکھ کر وہ پڑھیں، یعنی وہ حاجت جو آپ نے لکھی ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کو شروع کریں۔ سورہ یاسین کو شروع کر کے، سورہ یاسین میں 7 مبین آتے ہیں، تو آپ نے ہر مبین پر جب پہنچیں گے تو اس وقت کاغذ نکال کر اس حاجت کو اللہ سے خوب مانگیں۔ پھر شروع سے سورہ یاسین شروع کریں اور دوسرے مبین پر پہنچیں۔ جب دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو پھر کاغذ دیکھ کر وہ حاجت اللہ سے مانگیں۔ پھر تیسرے مبین پر پہنچے تو اسی طریقے سے کریں، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں پر، پھر 6ٹھے پر، اور پھر 7ویں پر، پھر شروع سے سورہ یاسین پڑھیں اور آخر تک سورہ یاسین ختم کریں۔ جب سورہ یاسین ختم ہو تو پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اب خوب پہلے کاغذ دیکھ کر وہ حاجت مانگیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ ایک ہی رات میں، ایک رات میں نہ ہو تو انشاءاللہ پورا ہفتہ کریں، ہفتے میں ضرور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، ورنہ 40 دن اس کا آخری حد ہے۔ 40 دن میں ضرور ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔